نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا بیان۔ تو عارف نفس کا تعرف ربک، کہ تو پہچان اپنے نفس کو، تو پہچانے گا اپنے رب کو۔ تو ہم نے پچھلی جو نشست تھی اس میں اپنے نفس کی پہچان کی بات کی تھی کہ اپنے نفس کو کس طرح سے انسان پہچان سکتا ہے۔ تو اب آج کی نشست میں ہم بات کریں گے کہ آگے جو سا ہے وہ اپنے رب کو کس طرح سے پہچاننا ہے۔ تو نفس کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ جی اپنے اوپر بالکل ذرہ برابر بھی غرور نہ کیا جائے، لیکن اس کی ایکسیپشن یہ ہے کہ توکل آپ کا اس درجے کا ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف، اور اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر، کہ آپ کا مان ہو، آپ کا ناز ہو اپنے رب پہ، کہ بس میں کچھ بھی نہیں ہوں لیکن میرا رب جو چاہے کر سکتا ہے، میرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اپنی نفی کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنی ہے۔ لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں ہے، میری خواہش نفس، میری ذات، کوئی بت، کوئی جون سا ہے وہ دنیا کی کوئی ہستی، کچھ نہیں ہے، کوئی ورشپ کے لائق، عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور اگر کوئی عبادت کے لائق ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہی تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت مل رہی ہے۔ اگر آپ نہ ہوتے تو ہم کہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان کر سکتے ہیں۔ تو وہ کیا اللہ تعالیٰ کی پہچان کے بارے میں ایک شعر ہے کہ جی تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے، کہ تو دل میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ اتنی بڑی ذات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ یعنی پوری زمین میں آسمانوں میں سما نہیں سکتا، اتنی عظیم اور اتنی بڑی ذات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، لیکن قلب مومن میں سما جاتا ہے، مومن کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سما جاتا ہے۔ تو وہ جو بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ رب دلاں وچ رہندا، ایک بندے دا دل نہ ٹاویں، رب دلاں وچ رہندا۔ اور وہ جو انہوں نے ایک میٹافوریکلی فرمایا ہے، وہ ان کی مطلب وہ خدا نخواستہ ایسا نہیں تھا کہ وہ مسجد اٹھانا چاہیں گے، مسجد کو اٹھانا تو اپنے رب کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے، لیکن انہوں نے ایک ایگزامپل کے طور پہ ایک بات سمجھانے کے لیے انہوں نے فرمایا بابا بلے شاہ نے کہ مسجد ٹاڑے مندر ٹادے جو کچھ ٹہندا، ایک بندے دا دل نہ ٹاویں، رب دلاں وچ رہندا۔ مقصد یہ تھا کہ ایک بندے کا دل توڑنا مسجد کو توڑنے سے بھی ایک بڑا گناہ ہے۔ مسجد کو توڑنا تو بہت بڑا گناہ ہے ہی، اور اس سے بھی بڑا گناہ ہے کہ آپ کسی بندے کا دل توڑ دیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کی شناسائی، اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ معرفت حاصل کرنی ہے تو ہمیں خلق خدا کے لیے اچھا بننا پڑے گا۔ تو کرو مہربانی تو محل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ تو ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ
ہم اللہ تعالیٰ کی خلقت کے لیے مہربان ہو جائیں، جیسا ہم اللہ تعالیٰ سے جس سلوک کی توقع رکھتے ہیں تاکہ بندوں پر غصہ نہ کریں۔ تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کے بندوں پر غصہ کر رہے ہیں تو پھر وی شوڈ بی پریپیئرڈ کہ اللہ تعالیٰ پھر ہم پہ غصہ کر سکتا ہے۔ تو غصے کو اپنے اندر سے نکال دیجئے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جی لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ اس نے پھر پوچھا کہ جی مجھے کوئی نصیحت فرمائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی فرمایا لا تغضب۔ پھر ان صحابی رضی اللہ عنہ نے پھر پوچھا کہ جی پھر مجھے نصیحت فرمائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ اور یہ ریاض الصالحین میں نے یہ حدیث پڑھی ہے، تو یہ مفہوم آپ کے سامنے بیان کر دیا، غصہ نہیں کرنا۔ اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ ہمیں دے تو ہم لوگوں کو دیں، اور جب ہم لوگوں کو دیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا۔ تو جس طرح کا ہم سلوک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اپنے اوپر چاہتے ہیں ویسا ہی ہم لوگوں کے لیے بن جائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پر مہربان ہو جائے گا۔ اتنی سی بات ہے، ایک سمپل سی بات ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم بلائیں اس کے اچھے اچھے ناموں سے۔ تو جو سب سے اچھا نام جو ہمارے پاس ہے رحمان الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رحمان یا رحیم۔ یہ رحمان الرحیم اور اللہ، یہ تین نام ہیں جن کا اگر ہم ورد کرتے رہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اور اللہ تعالیٰ کے رحم کو آواز دیں گے اور پکاریں گے۔ تو اللہ، الرحمن اور الرحیم، تو یا تو آپ کہہ دیجئے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اس کا ایک اور آسان سا طریقہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طرح قرآن شریف میں آتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اچھے اچھے نام اور اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکارو۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کو اس کے اچھے ناموں سے پکارا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی شناخت کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی یعنی معرفت حاصل کرنے کے لیے، بہتر لفظ معرفت ہے، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھیں، لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہونا چاہیے۔ اور کس طرح کا خوف ہو؟ ایک اویئرنیس ہو، تقوی ہو، پرہیزگاری ہو، کہ ایک اویئرنیس ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا خوف ہو، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی پنشمنٹ کا، اللہ تعالیٰ کی سزا کا جو ہے وہ خوف ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں سے ہمیں قرآن میں سے ڈرایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کہیں اپنے غضب سے بھی ڈرایا ہے، اپنی سزا سے بھی ڈرایا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دعوت دیں اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت نہ دیں، اور اپنے اعمال ایسے بنائیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرنے والے ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ بہت وسیع ہے۔ تو ان رحمت ربی وسعت کل شیء، کہ جو میرے رب کی رحمت ہے وہ تو ساری چیزوں سے، ہر چیز سے وسیع ہے۔ اسی طرح ایک حدیث قدسی میں آتا ہے، جس طرح کیمیائے سعادت میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت سبقت لے گئی ہے میرے غضب پر۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں۔ تو اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کو ایسے ناموں سے پکارتے ہیں تاکہ ہمارے اندر ایک موٹیویشن ملے کہ یار ہم نے اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم حاصل کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو آواز نہیں دینی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم نے مستفیض ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنائے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے بھائیوں کہ
ہم اپنے دل کو بالکل پاک کر لیں، شیشے کی طرح صاف کر لیں، چونکہ نہیں ہوا، میرا دل تو نہیں ہے، میرے دل میں تو قدرتیں بھری ہوئی ہیں۔ تو ان نفرتوں کو، خلق خدا میں کسی سے نفرت نہ کریں، کسی پہ اعتراض نہ کریں، کسی کے ساتھ برا سلوک نہ کریں، ہر کسی سے اچھی بات کریں۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کہا کرو۔ ہم اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اچھا ہو جائے، تو ہم لوگوں کے ساتھ اچھے ہو جائیں، لوگوں سے اچھی بات کریں۔ اسی طرح اپنے دل سے ہم لالچ کو، کینے کو، نفرت کو، ان چیزوں کو نکال کے باہر پھینکیں، یہ بت ہیں۔ تو ان بتوں کو ہم نکال کے باہر پھینکیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں آئے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں نہیں آئے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم مومن بن جائیں، تو میں تو ابھی تک نہیں بن سکا، اللہ کرے آپ ہی بن جائیں، میں تو نہیں بن سکا، لیکن آپ بن جائیں تو اللہ کرے ہم سب مومن بن جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مومن کے دل میں آ جاتے ہیں۔ وہ کس طرح آتے ہیں؟ پہلے جو ہے وہ ایک گلاس، جس طرح سے گلاس میں آپ پانی ڈالتے ہیں، گلاس خالی ہوگا تو پھر ہی پانی جائے گا نا۔ تو آپ نے اور تو اسی طرح آپ نے اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنے دل کے اندر اتارنا ہے، اپنے دل کا تزکیہ کرنا ہے، پہلے اس کے لیے آپ کو تزکیہ کرنا پڑے گا اپنے دل کو، نفرت سے، کدورت سے، کینے سے، لالچ سے، غصے سے، حسد سے، اور غیبت سے، اور سود سے، اور فحش چیزوں سے، ہر چیز سے پاک کرنا پڑے گا۔ جب یہ پاک ہو جائے گا، شیشے کی طرح چمک رہا ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا اور اپنے نور کا نزول فرمائیں گے، اپنے نور سے ہمارے دل کو روشن فرما دیں گے۔ اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے۔ تو یہ ہے کہ جی اپنے آپ کو، اپنے دل کو صاف کریں گے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دل میں آئے گا۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اور وذکر اسم ربہ فصلی، اور اس نے اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور پھر اس نماز بھی پڑھتا رہا۔ تو یعنی کہ ذکر کا آیا پہلے کہ جو ذکر تو ہر وقت کرتے رہنا ہے، اور ذکر رسم ربی، اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کرو، اور ذکر رسم ربی۔ تو یہ بھی ہو سکتا تھا اس آیت میں کہ ذکر ربی، لیکن ذکر رسم ربی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کرنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے تزکیہ نفس کے لیے۔ تو اسی لیے ہم اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، 3 پیارے پیارے نام، یا رحمان، یا رحیم، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، ان سے بلاتے ہیں، اور سمپلی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح پڑھتے ہیں، تاکہ وہ جو وذکر اسم ربہ، وہ اسم کا لفظ جو ہے وہ بھی آ جائے گا اس میں، کہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اسم بھی آ گیا، اللہ بھی آ گیا، رحمان بھی آ گیا، رحیم بھی آ گیا۔ تو فصلی، اور اس کے بعد نماز پڑھی۔ تو لیکن صلی سے مراد درود بھیجنا بھی تو ہوتا ہے نا، تو اس لیے ہم پھر یہاں پہ جس طرح ہم نے کہا جی کہ ذکر اسم ربہ فصلی، تو ہم نے ذکر کیا اللہ تعالیٰ کے نام کا، اور اس کے بعد نماز پڑھی اور درود پڑھا۔ تو نماز میں بھی ہم درود پڑھتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے نام کو آپ نے بلایا، اور فصلی، نماز پڑھی، اور خشوع و خضوع کے ساتھ دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو کے نماز پڑھی جائے، محبت کی نماز پڑھی جائے، اور فصلی، اور درود پڑھا جائے۔ تو جس طرح سے ہمیں ہمارے مرشد فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وسلم، تو اس میں نماز بھی آ جائے گی، درود بھی آ جائے گا، اور اس میں، اور اس ذکر میں اللہ تعالیٰ کا نام بھی آ جائے گا، اور درود شریف بھی آ جائے گا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وسلم، تو یہ ہم ذکر کرنا شروع کر دیں، ہر وقت باوضو رہیں، 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے پڑھیں، اور اپنے دل کو پاک کرتے جائیں۔
یہ جتنی جو یہ قدرتیں میں نے بتائی تھیں، جو آلودگیاں بتائی تھیں، ان آلودگیوں سے دل کو پاک صاف کرتا رہے انسان، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے جو دیگر نام ہیں ان کو بھی پکارا جائے۔ رحمان الرحیم تو ہم نے ہر وقت کہنا ہی کہنا ہے، لیکن شکور ایک ایسا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا شکر ادا کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس شکر کو ایکنالج کرتا ہے، اس شکر کا جواب دیتا ہے، اس شکر کے بدلے میں ہمیں نعمت عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اس کا مطلب ہے یا شکور کا یہ مطلب ہے، تو یا شکور سے بلایا جائے۔ اسی طرح یا غفور، المغفرت کرنے والا رب، تو اس کو اس نام سے پکارا جائے تاکہ وہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ یا حفیظ، جو ہمارے جان و مال کی حفاظت فرمائے۔ یا نور، کہ جو ایک روشنیوں والا رب ہے، تو تاکہ اللہ تعالیٰ کا نور ہمارے قلب میں سرایت کر جائے۔ تو اس طرح سے مختلف نام ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کا ورد کیا جائے، لیکن اگر کسی خاص نام کا ورد کرنا ہے، پھر جو رحمت والے نام ہیں جن میں رحمت کا پہلو زیادہ ہے ان کا ورد زیادہ کیا جائے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا ورد، پھر اس کے بعد یا حفیظو، یا شکورو، یا رقیبو کہ جی ہماری نگرانی کرنے والا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو اس کے اچھے اچھے ناموں سے بلایا جائے۔ تو اور اپنے نفس کو پہچانا جائے کہ یار میں کچھ بھی نہیں ہوں، اور جو بھی کچھ ہے وہ تو ہی تو ہے یا اللہ، میرے اندر کچھ نہیں ہے، میرے اندر تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جس طرح ہم نے کلمے کے ذکر میں کہا تھا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو اللہ تعالیٰ کو پہچانا جائے کہ جی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زمینوں اور آسمانوں کا نور ہے، اور وہ ایسے نور ہے کہ جس طرح ایک جو قندیل ہوتی ہے وہ ایک طاق میں رکھی ہوتی ہے، تو لیکن یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسا بھی ہے کہ ہر جگہ پہ ہے، اور ایسا بھی ہے کہ وہ عرش بری پر وہ استواء علی العرش ہے، کہ اللہ ایک عرش پہ براجمان ہے۔ تو ایسے ہی ہے جس طرح ایک بہت خوبصورت سی ایک لائٹ ہوتی ہے، اس کا جو سینٹر ہوتا ہے، اس طرح ایک بلب ہوتا ہے، وہ سینٹر جو فلامنٹ ہوگا وہ تو ایک خاص جگہ پہ ہوگا، لیکن جو لائٹ ہوگی وہ ہر جگہ پہ ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو نور کا جو مرکز ہے وہ تو آسمانوں پر ہے، عرش پر ہے، لیکن اس کا جو نور ہے وہ ہر جگہ پر پھیلا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری جو وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تو اس کی جو رگ جان ہے اس سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں۔ تو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ وہ جب مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ آپ سے کوئی بندہ پوچھتا ہے کہ جی میرے بارے میں، تو کہہ دو کہ جی فَإِنِّي قریب، میں تو بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور میں جو ہے وہ انسان کی جو دعائیں ہیں اس کا جواب دیتا ہوں۔ اب یہ ظاہر ہے کہ ہم ٹیسٹ میں ہیں، ہماری پوری لائف ایک ٹیسٹ ہے، ایک آزمائش ہے، تو ہمیں وہ جو اللہ تعالیٰ جواب دیں گے وہ تو ہمیں اس طرح سے سنائی نہیں دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بعض چیزیں غیب میں رکھی ہوئی ہیں، لیکن ہمیں دو اتنے پیارے تحفے دیے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے جن کو غیب میں نہیں رکھا، ایک قرآن ہے، ایک حدیث ہے، تو اس کو پڑھیے، اس پہ عمل کیجیے، کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل جیسے کیا ویسے ہی کرنے کی کوشش کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے سب سے پہلے توفیق عطا فرمائے کہ میرا تو بالکل عمل نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کرے کہ میں بھی کچھ عمل کرنے والا بن جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ
نے جو چیزیں نازل فرما دی ہیں اس پہ عمل کیا جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کیا جائے، تو اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوگی، اور اپنے دل کو تمام قسم کی آلائشوں سے پاک اور صاف کر لیا جائے۔ تو اور اسی طرح پھر جب ہم نماز کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو وہ جس طرح ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہم ہر چیز کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، جس طرح آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو ہر چیز پیچھے پھینک رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، کہ بے شک میں نے متوجہ کیا اپنے منہ کو اس کی طرف جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا۔ تو ایک حدیث ہے جس میں جو اس میں کتاب کیمیائے سعادت میں درج ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے 70,000 نور کے پردے ہیں، اگر اٹھائے ان کو تو بے شک جلا دیں تجلیاں اس کے رخ کی ان سب کو جن پر اس کی نظر پڑے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو چھپا کے رکھا ہوا ہے کہ ہماری آنکھیں اس قابل ہی نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو اصل تجلیات ہیں ان کو برداشت کر سکیں۔ تو ہم لوگ اس قابل نہیں ہیں، ہمارے تو جو قلب ہیں وہ آلودہ ہیں، ہمارے دل بالکل آلودہ ہیں گناہوں کی سیاہی سے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو اگر ہم کسی پہاڑ پہ اتار دیتے تو وہ پہاڑ تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس میں یہ ایک جبر کا پہلو بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جلال کا پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں اتنا جلال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی کہ اس نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے قرآن اتارا، اور ان کے اوپر اتارا اور تدریجاً اتارا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قرآن پر لوگوں کو عمل کر کے دکھایا۔ تو اتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور ہم تو جتنی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں اس کو ہم شمار میں نہیں لا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی عظیم اتنی عظیم اتنی عظیم، اور ہم گناہگار 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 خطاکار خطاکار خطاکار۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے، اور مصیبت میں صبر کیجئے، اور مصیبت میں صبر بھی کیجئے اور شکر بھی کیجئے، اور جب نعمت ملے تب بھی صبر بھی کیجئے اور شکر بھی کیجئے۔ تو چلائیے نہیں، کبھی پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت پر توکل کیجئے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیشہ امید رکھیے، امید کا دامن ہمیشہ تھام کر رہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو سی ہے وہ ایک حساب کے ساتھ پیدا کی گئی ہے۔ تو وَكُلَّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَار، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک مقدار اور ایک حساب کے ساتھ ہر چیز کو رکھا ہوا ہے، اور ایک مقدار مقرر کی ہوئی ہے۔ تو ہر چیز جو اپنا اصل ٹائم ہے اس پہ ہر چیز آتی ہے۔ تو یہ بیسیکلی ہم ٹیسٹ میں ہیں، ہم نے اس ٹیسٹ میں انشاءاللہ پاس ہونا ہے، اور آپ نے کبھی یہ نہیں سوچنا کہ جی گناہ گار ہوں تو میں جہنم میں چلا جاؤں گا، ایسا نہیں سوچنا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنی ہے، اور اپنے اعمال کو ہم نے ایسا بنانے کی پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم جنتیوں والے اعمال بنا لیں۔ تو اگر ہم نہیں بھی بنا سکیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے ہمیں جنت میں لے جائے گا، لیکن ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی ہے، کوشش شرط ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم سستی اور غفلت اور نا امیدی کی وجہ سے ہم کوشش ہی چھوڑ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر وقت باوضو رہیں، اللہ تعالیٰ کے نام کو پکارتے رہیں، اور اپنے نفس کو اپنے دل کو تمام قسم کی آلائشوں سے جو ہے وہ پاک کر لیں۔ اور جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ
खौफी वल जुई व नक्सिम मिनल अम्वाली वल अनफुसी वस्समरात, कि हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे। तो किस चीज़ से? खौफ से, फिक्र से, परेशानी से हम तुम्हें आजमाएंगे, तुम्हें खौफ तारी करेंगे कि यार पता नहीं क्या होगा। तो अगर आप सब्र करेंगे, शुक्र करेंगे उस खौफ की कैफियत में, तो अल्लाह ताला उस आजमाइश में आपको कामयाब कर देगा। फिर भूख से अल्लाह ताला आजमाता है, पैसे की तंगी से आजमाता है। तो भूख से, जो नक्स मिनल अम्वाल, पैसे की तंगी, नुकसान हो गया, माली नुकसान हो गया, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे और उस नुकसान के बावजूद आप सदका देने वालों में से रहेंगे और अपना देने वाला हाथ रखेंगे, तो अल्लाह ताला आपको गैब से खजाने अता फरमा देगा। तो और अपने अनफुस का जो नक़्स है, यानी बीमारियां, दिल की बीमारियां, रूह की बीमारियां और जिस्म की बीमारियां, इससे इससे भी अल्लाह ताला आजमाएंगे। लेकिन अगर हम इन सारी चीज़ों से, हम चाहते हैं कि हम कम से कम आए, ये तो नहीं हो सकता कि बिल्कुल ना आए। अल्लाह ताला का ये दस्तूर है कि हर शख्स पे कुछ ना कुछ आजमाइश तो आती रहती है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि आजमाइशें ज़रा कम हो जाएं और अल्लाह ताला हम पे रहमत रखे, तो जाहिर है कि हम अल्लाह ताला को रहमत वाले नाम से पुकारेंगे, तो अल्लाह ताला अपनी रहमतें हम पे रखेगा और हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रहमतें भेजेंगे, तो अल्लाह ताला हम पर भी अपनी रहमतें रखेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व आलिहि वसल्लम, ये पढ़ते रहें और अपना जो है बावुज़ू रहें हर वक्त, कि वुज़ू से रखेंगे रहेंगे तो शैतान आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, बावजूद बावजूद अपनी सी कोशिश के। तो इस तरह हमारे मुर्शिद फरमाते हैं कि सुबह सूरह यासीन पढ़ें और उसके बाद फिर दुरूद शरीफ पढ़ें, दुरूद ताज पढ़ें या फिर 11 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। तो क्योंकि सूरह यासीन जो है वो दाफ़े मतलब यह कि वो बलाओं का रद्द करने वाली है। तो करता तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही है, अल्लाह ताला ने अपनी इस सूरत को ये एक वसीला बनाया हुआ। लेकिन अगर कोई आ जाती है तंगी, तो उस पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए, सब्र किया जाए और और अगर आप सब्र करेंगे, शुक्र करेंगे, तो अल्लाह ताला नेमत को बढ़ा देगा, मुसीबत को कम कर देगा। ये अल्लाह ताला का वादा है। और अल्लाह ताला के की मदद करो, वलनंसुरल्लाह वलनंसुर, यानी जिसने, आयत है इसका मुझे मफहूम यह है कि जिसने, हम उसकी ज़रूर मदद करेंगे जिसने अल्लाह ताला की मदद की। अल्लाह ताला की मदद किस तरह है? उसके बंदों की मदद करें। कोई मुश्किल में है तो उसकी मुश्किल आसान करने की कोशिश करें, अल्लाह ताला हमारी मुश्किल आसान कर देगा। इसी तरह अगर कोई नादार है, कोई मुफलिस है, तो आप उसकी मदद कर दें तो अल्लाह ताला हमारी मदद कर देगा। और अल्लाह ताला के दीन की मदद करें, अल्लाह ताला के दीन के पैगाम को आगे पहुंचाएं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी नबी ने तो आना नहीं है, तो हमने ही ये काम करना है। तो इस काम को अपना काम समझकर तो हम आगे उसका जो है वो उसको अल्लाह ताला के दीन के काम में जुट जुट जाएं। और अगर हम ये काम करेंगे तो हम अपना ही हमारा भला है, कि जिस तरह कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमाता है, वमन तज़क्का फ़इन्नमा यतज़क्का लिनफ़्सिह, कोई आप अल्लाह ताला पर एहसान नहीं कर रहे। अल्लाह ताला फरमाता है कि जिसने अपने आप को पाक किया, उसने अपने आप को मतलब सिर्फ अपनी ही जात के लिए अपने आप को पाक किया, तो उसने अपने ही भले के लिए अपने आप को पाक किया है, अपना तज़किया किया है। और दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमाता है, वमन जाहदा फ़इन्नमा युजाहिदु लिनफ़्सिही, जिसने कोशिश की तो उसने सिर्फ अपनी ज़ात के लिए कोशिश की है। कोशिश क्या की? अल्लाह ताला को पाने की, तो वो अपनी ही ज़ात के लिए। वमन आमिला सालिहन फलिनफ़्सिही, जिसने कोई नेक काम किया वो भी अपनी ज़ात के लिए किया है। तो अल्लाह ताला पर ये एहसान नहीं है, हम अपना ही भला कर रहे हैं कि हम अपने नफ्स को, अपने दिल को पाक करने की कोशिश कर रहे हैं
اور तज़किये की कोशिश कर रहे हैं। तो तो अल्लाह ताला हमें जो है वो इसका पाबंद बनाए और हमें इस बात का शऊर अता फरमाए कि अल्लाह ताला कितना मेहरबान है, यानी 70 माओं से ज़्यादा मेहरबान है। तो आप उसकी हमेशा उसकी मेहरबानी के ऊपर अपना एम्फसिस रखें, अपना पूरी तवज्जो उसकी मेहरबानी की तरफ होनी चाहिए। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा, और रिज़्क के बारे में परेशान नहीं होना। रिज़्क के लिए कोशिश ज़रूर करनी, बगैर कोशिश के लिए तो कुछ नहीं मिलता। लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। लेकिन आगे क्या है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा, और नहीं है कोई चलने वाला जमीन पर कि अल्लाह ताला ही के जिम्मे उसका रिज़्क है। यानी हर चलने वाले का जो है वो रिज़्क वो अल्लाह ताला के जिम्मे है। तो तो अल्लाह ताला पर तवक्कुल रखें कि हम अपनी सी कोशिश करेंगे और अल्लाह ताला हमें रिज़्क अता फरमाएगा। और गुस्सा ना करें, वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास, कि एक मोमिनों की कुरान शरीफ में आती है ये खुसूसियत कि वो गुस्से को पी जाने वाले हैं और लोगों को माफ करने वाले हैं। तो इस तरह कभी भी लोगों पर गुस्सा ना करें, अपने आप पर भी गुस्सा ना करें, अपने आप को भी माफ करें और अल्लाह ताला की खातिर माफ करें। और कोई नेगेटिविटी, कोई नेगेटिव थॉट्स अपने दिल में आने ही ना दें, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को याद करें और अल्लाह ताला की इबादत करते रहें। तो और इस पे मुकम्मल यकीन रखें कि अल्लाह ताला की रहमत से सब कुछ होता है और इंसान का जो ईमान है वो जो है वो बीम और रजा के दरमियान है, यानी कि मायूसी के और उम्मीद के दरमियान है। तो अल्लाह ताला से उम्मीद रखें कि अल्लाह ताला हम पे रहम फरमाएगा, लेकिन इसके साथ साथ ही खौफ भी हो कि अल्लाह ताला कहीं नाराज ना हो जाए, अल्लाह ताला नाराज हो के कहीं जहन्नुम ना दे दे। और सबसे जो आला मकाम है वो इबादत का है कि अल्लाह ताला को बस इसलिए याद किया जाए कि अल्लाह ताला इबादत के लायक है। ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु इस मकाम पे पहुंचे थे कि वो सिर्फ इसलिए याद करते थे। तो हमारे लिए ये है कि हम इसलिए भी याद करें और हम इसलिए भी याद करें कि अल्लाह ताला को खुश किया जाए और फिर जन्नत हासिल की जाए, और इसी तरह अल्लाह ताला की नाराज़गी से डरा जाए और अल्लाह ताला की जहन्नम से भी डरा जाए। तो जिसका जितना वो है जितना उसका जज्बा है वो उसके मुताबिक अल्लाह ताला को याद कर सकता है। तो बेहतरीन जज्बा तो यही है कि अल्लाह की इबादत इसलिए की जाए कि वो इबादत के लायक है। जिस तरह जमादात करते हैं सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, कि हर चीज़ अल्लाह ताला की तस्बीह बयान कर रही है। तो जो जमादात हैं, हर चीज़, जो चरिंद परिंद हैं, वो बस इसलिए बयान करते हैं कि अल्लाह ताला इबादत के लायक है। ये आला तरीन मकाम है। फिर उसके बाद जो दूसरा है वो ये कि अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए और अल्लाह ताला की नाराज़गी से बचने के लिए, ये दूसरा मकाम है। और फिर तीसरा मकाम है कि जन्नत का हुसूल, मग़फ़िरत का हुसूल किया जाए और अल्लाह ताला की नाराज़गी से और अज़ाब से, अज़ाब जहन्नम से बचने के लिए इबादत की जाए। ये सारे जो हैं दर्जे, ये काबिल कबूल हैं और सब कुरान शरीफ में आते हैं। तो अल्लाह ताला हमें जो है वो अपनी मारिफत नसीब फरमाए, और अल्लाह ताला की मारिफत तभी मिल सकती है कि हम अपने दिल को तमाम कुदरतों से पाक कर लें, तमाम बुराइयों से पाक कर लें और खल्क़े खुदा के लिए अच्छे हो जाएं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।